میرا سوال رفاہیت کے متعلق ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر بچے کی اس کی اپنی ماں بیمار ہونے کی صورت میں اگر دوسری عورت کا دودھ پیا ہو تو اس بچے اور اس عورت کے بچے اور ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آپ بھائیوں نے سوال سماعت فرمایا، ایک انتہائی موضوع سے متعلق یہ سوال ہے۔ عموماً اس طرح کے سوالات کم آتے ہیں اور معاشرے میں غلطیاں اس وجہ سے عام ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ رضاعت سے متعلق سوال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، اور ایک حدیث میں ہے من الولادہ۔ نسب سے جتنے رشتے محرم بنتے ہیں، رضاعت سے بھی اسی ترتیب سے وہ سارے رشتے محرم بن جاتے ہیں۔ ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اس عورت کی اولاد اس کے بہن بھائی ہیں، اس عورت کی بہنیں اس کی خالائیں ہیں، اس عورت کے بھائی اس کے ماموں بن گئے، اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اس عورت کے شوہر کا باپ اس کا چچا بن گیا، اس عورت کے شوہر کی بہن اس کی پھوپھی بن گئی۔ جس طرح نسبی خالائیں، پھوپھیاں اور بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، جو محرم رشتے نسب کی وجہ سے وہاں منعقد ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس خاندان میں اس ایک عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے وہی سارے رشتے یہاں بھی اس کے لیے محرم ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا سوال ہے، کسی بیوہ عورت کے دوران عدت اگر کپڑے پرانے ہو گئے ہیں پھٹ گئے ہیں تو کیا وہ نئے کپڑے سلوا کر پہن سکتی ہے؟ دیکھیے، عدت بالخصوص جو بیوہ کی عدت ہے، وہ عدت استبراء رحم کے ساتھ ساتھ سوگ بھی ہے۔ اس لیے شریعت میں بڑی تاکیدات ہیں کہ عورت اپنی عدت کے دوران میک اپ کے سارے امور ترک کر دے اور سادگی کی اس طرح زندگی بسر کرے کہ جس طرح اس پر غم کا اظہار ہو رہا ہو، صدمے کا اظہار اس پر ہو رہا ہو۔ باقی نظافت، صفائی ستھرائی، صاف ستھرے لباس پہننا، اس سے اسلام نے حرمت نہیں کی، بلکہ ہر حال میں اسلام صفائی ستھرائی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ کپڑے اس کا پہننا کہ وہ پھٹ گئے، پرانے ہو گئے، اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہی ایک ہی جوڑے کے اندر وہ زندگی بسر کرے۔ کپڑے چینج کر سکتی ہے، لیکن وہ امور جس میں میک اپ کے عام طور پر امور شامل ہوتے ہیں وہ ان سے اجتناب کرے۔ سرما لگانا، کریم پاؤڈر، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں ان سے وہ اجتناب کرے اور سادگی کی زندگی بسر کرے۔ یہ اسلام نے نہیں کہا کہ پھٹے پرانے لباس پہنے، میلے کچیلے کپڑوں میں رہے۔ صاف ستھرے لباس بھی وہ پہن سکتی ہے۔ وہ پھٹ جاتے ہیں کپڑے، 4 مہینے 10 دن کا عرصہ ہے، بسا اوقات یہ عدت 9 مہینے 8 مہینے ہو جاتی ہے کہ اگر بیوہ حاملہ ہوتی ہے تو وضع حمل تک وہ عدت برقرار رہتی ہے۔ تو اسلام نے ایسی کوئی سختی عائد نہیں کی، یقیناً وہ تبدیلیاں یہ کر سکتی ہے۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ انسان کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک کے ناخن تک اللہ کی عطا کردہ امانت ہے، اب اگر کوئی شخص اس امانت میں کسی
وہ اپنی آنکھ یا گردے یا خون کا عطیہ کرتا ہے تو کیا اس امانت میں خیانت ہوگی؟ یہ سوال آپ بھائیوں نے سنا کہ عموماً خون کی منتقلی اور گردوں کی منتقلی کا معاملہ تو ایک عام ہے، باقی آنکھ یا جسم کا وہ حصہ جو اس کی ظاہری ساخت کو بھی بگاڑ دے، اس حوالے سے اجتہادی طور پر بھی فتویٰ مختلف ہے۔ گردے خون کی منتقلی کے حوالے سے چونکہ ظاہری طور پر انسان کے جسامت بناوٹ میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، اس لیے اہل علم کی طرف سے یہ فتاویٰ موجود ہیں جواز کے کہ دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امور بجا لائے جا سکتے ہیں، لیکن باقی وہ امور آنکھ کی منتقلی وغیرہ کا یہ عدم جواز کا ہی اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، لیکن اس مسئلے کی جو ابھی سوال کیا گیا ہے اس کی نوعیت مختلف ہے کہ وہ اپنے اس عضو کو غیر اللہ کے نام پر خرچ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ کسی کو ہبہ کر رہا ہے، اس میں رضا اللہ ہی کی ہے۔ جیسے معاملہ ایصال ثواب کا ہوتا ہے، ایک شخص اللہ کے نام پر کوئی چیز خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اللہ میرے باپ کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے، وہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ ہوتی ہے اور کھانے والے انسان ہوتے ہیں۔ اگر کھانے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، استعمال لوگ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دینا یا انسانوں کو دینا یہ غیر اللہ والی وہ نسبت نہیں جڑی، کیونکہ دی اس نے اللہ ہی کے رضا کے لیے۔ تو یہاں بھی وہی مقصود ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اس طرح جس طرح کہ اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دوسرے کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنے یہ عطیات دوسروں کے فلاح کے لیے، خیر کے معاملات میں گویا کہ خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ شرک والا فتویٰ یا اللہ کی امانت میں خیانت والا فتویٰ یہاں عائد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے اور اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے، اور اس سے پہلے کوئی اور جنگ ہوگی یا نہیں؟ غزوہ ہند کی احادیث میں فضیلت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا ایک وہ گروہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر دجال سے لڑیں گے، اور دوسرا وہ گروہ جو ہند میں غزوہ کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے۔ ان دونوں گروہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، کامیابی کی، نجات کی، فلاح کی۔ اب وہ تعیین تو آسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جب تشریف لائیں گے، ادھر دجال کا فتنہ بھی عروج پر ہوگا، تو بربلا کھلے عام عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والی جماعت، اس کی تعیین بآسانی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں غزوہ ہند کے حوالے سے یہ تعیین کرنا کہ کس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے اس حدیث میں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سب سے پہلا اس حوالے سے معرکہ ہوا، محمد بن قاسم نے اس سرزمین میں آ کر یہاں دیبل سے لے کر ملتان تک کی فتوحات کی، تو یہ سارا ہند تھا۔ اس دور سے لے کر موجودہ ہند میں جو غزوات شروع ہوئے ہیں، جنگیں اور جہاد کے معرکے شروع ہوئے، اس سے پہلے تک ہمارے اسلاف کچھ نہ کچھ اسی غزوے کی نشاندہیاں کرتے رہے، اور اس کے فوراً ہونے کے بعد تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ یہی وہ غزوہ ہے۔ اس کے بعد اور بھی مارکے ہو رہے ہیں، اور معلوم نہیں
کہ قیامت تک کتنے اور مارکے ہوں گے، لہذا ہم یہ تعیین نہیں کر سکتے کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ کون سا مارکہ ہے جس کے سارے افراد پورے گروہ کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ البتہ یہ حدیث اپنی جگہ پر درست ہے کہ یقیناً ان غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ، کوئی ایک گروہ ایسا ضرور ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے گا اور اسی حدیث کا مصداق ٹھہرے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ باقی تعیین کرنا کہ وہ کون سا ہے، جب متعدد غزوات ہو جائیں اور کسی کے اخلاص میں شک نہ کیا جائے، سارے مخلص ہوں، تو پھر ہم یہ اطباق نہیں کر سکتے، اس روایت کو اس کا مصداق قرار نہیں دے سکتے۔ عمومی طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ایسا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر کسی بچے یا حلال جانور کا پیشاب کے چھینٹے پڑ جائے تو ان کپڑوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک جانوروں کا مسئلہ ہے تو وہ جانور جو مأکول اللحم ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول و براز پاک ہے، حلال نہیں، پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں مختلف ہیں کہ ہمارے ہاں سے فتویٰ یہ صادر ہوتا ہے کہ ان کے بول و براز پاک ہے، اور آگے منفی پروپیگنڈا یہ پھیلایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں حلال ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک ہو وہ حلال نہیں ہوتی۔ بلی پاک ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر بلی کو آپ پاک کہتے ہیں تو ہم آپ کی طرف اس کو گھما دیں کہ آپ کے مذہب میں بلی حلال ہے۔ گدھے کو آپ پاک کہتے ہیں تو ہم آپ اس طرف گھما دیں کہ ان کے ہاں گدھا حلال ہے، تو یہ زیادتی ہوگی۔ حلال اور پاک میں یہ فرق ہے۔ حلال کی ضد حرام ہے اور پاک کی ضد پلید ہے۔ لہذا معقول اللحم جانوروں کے پیشاب جو ہیں یہ پاک ہیں، نجس نہیں ہے، کپڑے کو لگ جائیں ان میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ بچے جو شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان میں نبی علیہ السلام نے فرق کیا ہے بچوں اور بچیوں کے درمیان کہ اگر بچی ہے اس کا پیشاب ہر حال میں دھویا جائے، اور اگر لڑکا ہے شیر خوار، پیشاب اس کا بھی نجس ہے، لیکن وہ چھینٹے، کپڑے پہ چھینٹے ڈالنے سے بھی کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے یہ فرق کیوں، تو میں انہیں کہوں گا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے پوچھ لینا کہ آپ نے ایسا فرق کیوں کیا تھا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس آمنا وصدقنا۔ اللہ کے نبی نے جہاں کوئی علت بتا دی، ہم اس علت کو بیان کرتے ہیں، اس چیز کے حلال، حرام، پاک، نجس ہونے کا اسی علت کو مدار جانتے ہیں۔ جہاں آپ نے علت نہیں بتائی، ہم خود ساختہ علتوں کے قائل نہیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی اور عملاً بھی یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ بچی کے پیشاب کے چھینٹے بھی پڑے تو ان کو دھویا گیا، اور بچے کے پیشاب کے بارے میں آپ نے فرمایا یورش، اس کو چھڑک بھی دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم بچے جو شیر خوار بچے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ بقیہ بڑوں کے بول و براز کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ جب تک نجاست کا ازالہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مختلف علماء اکرام کی آراء جو ہے میں اختلاف ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف رہنمائی فرمائے کہ یہ اختلاف جو ہے جائز ہے نہ جائز؟ علماء کا جو رائے میں اختلاف ہے اس کے بارے میں اختلاف جائز ہے، یعنی کہ مختلف اہل علم کے مختلف مسالک، کیا ایک ہی مسلک کے بھی اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔
جس کی طرف قرآن مجید نے یہ اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ایسے ہی جو تم میں سے تمہارا حاکم اور امام اور امیر ہے اس کی بات بھی مانو، اطاعت کرو۔ ہاں تمہارا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی بھی چیز پہ، تو خاتمہ اختلاف اس طرح کرو کہ اس کو پیش کرو اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف ہوا کیوں ہے، تو گویا کہ اختلاف ایک فطری عمل تھا، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، خاتمہ اختلاف کا راستہ بتایا۔ تو اختلاف کا ہو جانا یہ فطری ایک چیز ہے، کیونکہ ہر بندے کی رائے، عقل، فہم و فراست مختلف ہے، یہ اللہ ہی نے مختلف رکھی ہے۔ ہر بات کو سمجھنے کا معیار ہر بندے کا جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میری، آپ کی، زید، بکر، عمر، کسی امام، مجتہد، محدث، صحابی، تابعی کی رائے اور فہم کو اللہ نے دین نہیں بنایا، کیونکہ ہر شخص کی فہم کا پیمانہ جدا ہے۔ اللہ نے دین کے طور پر جو چیز پیش کی ہے وہ اپنی وحی، اپنے حکم کو ہی قرار دیا، حتیٰ کہ اس کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف اس وقت تک مضر نہیں ہے جب تک، یعنی نقصان دہ نہیں ہے جب تک سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اختلاف جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، تقلید کی بنیاد پر نہ ہو۔ اختلاف اگر دلیل کی بنیاد پر ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ دلائل میں مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف جو محض تقلید کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ انتہائی مضر اور نقصان دہ ہے۔ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو اور اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہو جائیں، انا کا مسئلہ بنا لیا جائے، حسد شامل ہو جائے، عصبیت شامل ہو جائے، یا اس میں تشدد جو غیر اسلامی ہے، جس سختی سے اسلام نے روکا ہے، یہ چیزیں شامل ہو جائیں، تو وہ اختلاف جو دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ بھی امت کے اندر افتراق اور دھڑانے پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا مختلف ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا کسی دلیل کی بنیاد پر، یہ عین فطری عمل ہے، ممکن ہے، لیکن اس اختلاف کو تشدد کی راہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے لیے امت کے اندر دھڑانے پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں تشدد کے ساتھ تعصب، عصبیت، تقلید، جمود، آباء و اجداد کی آراء، ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان باتوں میں سے کسی ایک کو شامل کر لیا گیا تو وہ امت کے اندر بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں اختلاف ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوئے، مسائل میں ہوئے، خاتمہ بھی ہوتا رہا، کیونکہ دلیل کی فہم میں، سمجھنے میں اختلاف ہوتا تھا، بات سمجھ میں آ گئی، رجوع ہو جاتا تھا، تو لہٰذا اختلاف کا پایا جانا یہ ممکن ہے، ہوتے رہیں گے، لیکن اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو۔ جب دلیل مل جائے مضبوط تو رجوع کر لینا چاہیے، اور دلیل اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 سوال باقی ہیں اور ٹائم ہو گیا پورا، آپ بھی سب ہو گیا، جیسے آپ کرنا چاہیں تو ایک آدھ کر لیں سوال، 1-2 آدمی رکھ لیں، کیا ہے چھوٹے سوال ہیں۔ آخری سوال ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہونے میں تقریباً 2 منٹ باقی ہوتے ہیں، تو کچھ افراد صف میں کھڑے رہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ بیٹھ جانا بہتر ہے یا کھڑے رہنا چاہیے؟ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صمود سے روکا ہے، اور اس کی وضاحت صحابہ و تابعین اور اسلاف سے جو نقل ہے وہ یہ ہے
کہ امام بیٹھا ہے اور لوگ پہلے کھڑے ہو جائیں، اور منع کیوں کیا؟ اسے فعل الیہود قرار دیا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ امام بیٹھا ہے اور وہ لوگ سارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس طرح کے جو باقاعدہ صفیں کی صفیں بن جاتی ہیں جبکہ امام نہیں آیا ہوتا، امام کو آتا ہوا نہیں دیکھا ہوتا، تو یہ قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ وقت ہے آپ نماز پڑھیں، وقت نہیں ہے تو کسی حدیث میں تحیۃ المسجد کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ تحیۃ المسجد اگر فرض ہوتی تو نمازیں 5 فرض نہ ہوتی، 6 فرض ہوتی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے۔ یہی تو اختلاف اہل علم میں ہے کہ جنہوں نے نماز وتر کو واجب قرار دیا تو انہوں نے، دوسرے فریق نے ان پہ یہ رد کیا ہے کہ پھر کہو اللہ نے نمازیں 5 فرض نہیں کی، 6 فرض کی ہیں، کہ ایک چھٹی نماز بھی ہے جو فرض ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تحیۃ المسجد کی بڑی فضیلت ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ بھول کے بیٹھ جائے حدیث میں، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر ادا کر کے بیٹھو، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ وجوب اور فرضیت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جانا چاہیے، ہاں چند سیکنڈ باقی ہیں، اور کھڑے ہونے میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی انداز بن رہا ہے کہ 20 30 40 لوگ کھڑے ہو گئے، کہ وہی انداز بن رہا ہے کہ امام پر جمگٹا بنا کے کھڑے ہونا، بیٹھ جائے، بھلے چند سیکنڈ بھی ہے، اکا دکا افراد آئے، وہ کھڑے ہو گئے، چند سیکنڈ یا تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، تو وہ منظر چونکہ سامنے جو ایک فعل الیہود کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ نہیں ہوتا کہ صفوں کی صفیں نہیں کھڑی ہو جاتی، تو پھر اس میں تو کوئی قباحت نہیں، اتنی دیر تو کہ بیٹھیں پھر اٹھیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس وجہ سے کہ ورنہ بیٹھوں گا تو نماز پڑھنی پڑے گی، اس وجہ سے کھڑے رہنے سے بہتر ہے بیٹھ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔